اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں پارے کا خلاصہ۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ پہلا سورہ انعام کا بقیہ حصہ اور دوسرا سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ۔ پہلا حصہ سورہ انعام کے بقیہ حصے میں 4 باتیں۔ نمبر 1 تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2 مشرکین کی 4 حماقتیں۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں۔ نمبر 4 10 وصیتیں۔ نمبر 1 تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہ لوگ ضدی ہیں، معجزات کا بیجا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر مردے بھی ان سے باتیں کریں تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن کا معجزہ ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 2 مشرکین کی 4 حماقتیں۔ 1 یہ لوگ چوپایوں میں اللہ تعالیٰ کا حصہ اور شرکا کا حصہ الگ الگ کر دیتے۔ شرکا کے حصے کو اللہ تعالیٰ کے حصے میں خلط نہ ہونے دیتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا حصہ شرکا کے حصے میں مل جاتا تو اسے برا نہ سمجھتے۔ نمبر 2 فکر یا آر کے خوف سے بیٹیوں کو قتل کر دیتے۔ نمبر 3 چوپایوں کی 3 قسمیں کر رکھی تھی۔ ایک جو ان کے پیشواؤں کے لیے مخصوص، دوسرے وہ جن پر سوار ہونا ممنوع، تیسرے وہ جنہیں غیر اللہ کے نام سے ذبح کرتے تھے۔ نمبر 4 چوپائے کے بچے کو عورتوں پر حرام سمجھتے، اور اگر وہ بچہ مردہ ہوتا تو عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے حلال سمجھتے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں، ایک کھیتیاں، دوسری چوپائے۔ نمبر 4 10 وصیتیں۔ پہلی وصیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ نمبر 2 ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ نمبر 3 اولاد کو قتل نہ کیا جائے۔ نمبر 4 برائیوں سے اجتناب کیا جائے۔ نمبر 5 ناحق قتل نہ کیا جائے۔ نمبر 6 یتیموں کا مال نہ کھایا جائے۔ نمبر 7 ناپ تول پورا کیا جائے۔ نمبر 8 بات کرتے وقت انصاف کو مد نظر رکھا جائے۔ نمبر 9 اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کیا جائے۔ نمبر 10 صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے۔ دوسرا حصہ سورہ اعراف کا جو ابتدائی حصہ ہے، اس پارے میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ نمبر 2 4 ندائیں۔ نمبر 3 جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل۔ نمبر 5 قوموں کے قصے۔ پہلا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ نمبر 1 قرآن کریم۔ نمبر 2 تمکین الارض۔ نمبر 3 انسان کی تخلیق۔ نمبر 4 انسان کو مسجود ملائکہ بنایا۔ نمبر 2 4 ندائیں۔ صرف اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 مرتبہ یا نبی آدم کہہ کر پکارا ہے۔ پہلی 3 نداؤں میں لباس کا ذکر ہے۔ اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر رد کر دیا کہ تمہیں ننگے ہو کر طواف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، جیسے کہ ان کا دعویٰ تھا۔ چوتھی ندا میں اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول کی ترغیب دی۔ نمبر 3 جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ۔ جنتی کہیں گے کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین آ گیا؟ جہنمی اقرار کریں گے۔ جہنمی کھانا پینا مانگیں گے، مگر جنتی ان سے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اپنی نعمتیں حرام کر دی ہیں۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل۔ 1 بلند و بالا آسمان۔ 2 وسیع و عریض عرش۔ 3 رات اور دن کا نظام۔ 4 چمکتے شمس و قمر اور ستارے۔ 5 ہوائیں اور بادل۔ 6 زمین سے نکلنے والے نباتات۔ نمبر 5 قوموں کے قصے۔ 1 قوم نوح کا، دوسرا قوم عاد، تیسرا قوم سمود، چوتھا قوم لوط، 5واں قوم شعیب علیہ السلام۔ ان قصوں کی حکمتیں۔ نمبر 1 تسلی رسول۔ نمبر 2 اچھوں اور بروں کے انجام بتانا۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔
نمبر 4، رسالت کی دلیل کے امی ہونے کے باوجود پچھلی قوموں کے قصے بتا رہے ہیں۔ نمبر 5، انسانوں کے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور ان سے مردے بات کرنے لگتے اور ہر چیز کو ان کے سامنے لا کھڑا کر دیتے تو بھی وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ اور کفار عرب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طرح کی نشانیوں کو طلب کرنا شروع کیا۔ کبھی وہ کہتے کہ ہمارے اوپر فرشتے اترنے چاہیے، کبھی وہ کہتے اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم اپنے پروردگار کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور کبھی وہ کہتے کہ ہمارے آباء و اجداد جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی سرشت سے آگاہ کیا کہ ان کافروں کی نشانیاں طلب کرنے والی بات کوئی حق پرستی پر مبنی نہیں، بلکہ یہ تو صرف اور صرف حق سے فرار حاصل کرنے کے لیے اس قسم کے مطالبات کر رہے ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی نشانی کے اسلام کو قبول کر لیا، جبکہ مکے کے بہت سے کافر متعدد نشانیوں کو دیکھ کر بھی مسلمان نہ ہوئے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ زمین پر رہنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھانا جائز نہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اور بتلایا ہے کہ اللہ نے یہودیوں پر ان کی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا، اور گائے اور بکری کی پیٹھ پر لگی چربی کے علاوہ باقی چربی کو بھی ان پر حرام کر دیا تھا۔ لیکن یہودیوں کی سرکشی کا عالم یہ تھا کہ وہ چربی بیچ کر کھانا شروع ہو گئے۔ بخاری و مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مار ہو یہود پر، جب چربی ان کے لیے حرام کر دی گئی تو اسے پگھلا کر بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا گئے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے قتل کی شدید مذمت کی ہے اور کہا کہ وہ لوگ گھاٹے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو بے وقوفی کے ساتھ قتل کر دیا اور اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے جائز کیے ہوئے رزق کو حرام قرار دیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب فصلوں کی کٹائی کا دن آئے اس دن اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کیا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز عطا فرماتے ہیں تو اس کا حق بھی ہر وقت ادا ہونا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے رزق کی ان 4 بڑی اقسام کا بھی ذکر کیا ہے جو انسانوں پر حرام ہے۔ پہلا رزق جو انسانوں پر حرام ہے وہ مردار ہے۔ اسی طرح بہتا ہوا خون انسانوں پر حرام ہے۔ اسی طرح خنزیر کا گوشت بھی انسانوں پر حرام ہے، اور اسی طرح غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ بھی انسانوں پر حرام ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ساتھ غلط عذر کو بھی رد کیا کہ وہ اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے بارے میں کہیں گے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے آباء و اجداد ہرگز شرک نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اور ان سے پہلے لوگ بھی اسی طرح جھوٹ تراشتے رہے۔ اللہ تعالیٰ مزید کہتے ہیں کہ اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ جو اللہ نے تحریر کیا ہے کیا تم اس کو جانتے ہو؟ اگر جانتے ہو تو اس کو ہمارے سامنے پیش کرو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگ غلطی تو خود کرتے ہیں لیکن خواہ مخواہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بعض کبیرہ گناہوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل نہیں کرنا چاہیے، فحاشی چاہے چھپی ہو چاہے اعلانیہ ہو اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا چاہیے، یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے استعمال نہیں کرنا چاہیے، ترازو کو صحیح طریقے سے پکڑنا چاہیے،
جب بھی بات کی جائے عدل سے کرنی چاہیے۔ قریبی عزیز بھی اس کی زد میں آئیں، اللہ تعالیٰ سے کیے گئے اس کے نام پر کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے، اور ان تمام نصیحتوں کا بنیادی مقصد انسانوں میں عقل اور تقوی کو پیدا کرنا ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی بڑی شدت سے مذمت کی ہے جو اپنے دین میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں اور گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا معاملہ اللہ کے ذمے ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کیے سے آگاہ کرے گا۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایہ رحمت کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو ایک برائی کرے گا اس کو ایک ہی کا بدلہ ملے گا، لیکن جو ایک نیکی کرے گا اسے اس جیسی 10 نیکیاں ملیں گی، اور انسانوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ وہ اعلان فرمائیں کہ بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد سورہ اعراف میں ہے، اور اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب علیہ السلام، جو قرآن آپ پر نازل کیا گیا ہے، یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اور اس میں مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ وحی اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اس کی پیروی کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی قوموں کا ذکر فرمایا کہ جب ان پر عذاب آیا تو وہ ایسی گھڑی میں نازل ہوا جب وہ قومیں سو رہی تھیں، یا رات کو اللہ کا عذاب نازل ہوا، یا دن کے وقت جب وہ قیلولہ کر رہی تھی، یعنی اللہ کے عذاب نے انہیں غفلت میں آن پکڑا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا وزن کا ذکر کیا ہے کہ کل قیامت کو وزن حق اور انصاف کے ساتھ ہوگا، تو جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیات کو رد کر کے اپنی ہی جانوں کا نقصان کیا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بہت بڑے انعام کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر ٹھہرایا اور ان کے لیے مختلف طرح طرح کے پیشے بھی بنائے، اور پھر بھی کم ہی انسان ہیں جو شکر گزار ہیں۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں آنے کے آداب کا بھی ذکر کیا کہ مسجد میں آتے ہوئے انسانوں کو اپنی زینت کو اختیار کرنا چاہیے اور اچھا لباس پہن کر مسجد میں آنا چاہیے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے مناظر کا بھی ذکر کیا ہے کہ اہل جنت جہنمیوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے، ہم پا چکے ہیں جس کا وعدہ ہمارے رب نے کیا تھا، کیا تم کو بھی وہ کچھ مل گیا جس کا تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ تو وہ جواب میں کہیں گے ہاں۔ اس پر ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ اسی طرح اہل نار جنتوں سے تقاضا کریں گے کہ جو اللہ نے ان کو پانی اور رزق عطا کیا ہے اس میں سے ان کو بھی دیا جائے، تو اہل جنت کہیں گے اللہ نے اس کھانے اور پینے کو اہل نار پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں اصحاب اعراف کا بھی ذکر کیا ہے۔ اصحاب اعراف ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کے عذاب سے محفوظ ہوں گے، لیکن اعمال میں کمزوری کی وجہ سے جنت حاصل کرنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ ایک مخصوص مدت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ خوف اور طمع کے ساتھ اللہ کو پکارتے رہنا چاہیے، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ اس پارے کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا ہے جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں۔ ان کا تفصیلی ذکر سورہ ہود میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ
ڈاکٹر سید نوید عبید اللہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن اور حدیث پر چلتے ہوئے فرقہ واریت کی لعنت سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔